بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت اور چین کے درمیان 45 سال پرانا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کی ہے اور بھارت اور چین کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ انہوں نے کسی صورت بھی اسلحے کا استعمال نہیں کرنا۔ وہ معاہدہ اب ٹوٹ چکا ہے اور اس میں بھارت کو اب کیا نقصان ہوگا، یہ بھارت سے غلطی ہوئی یا چین کی سازش تھی، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اب چین اروناچل پردیش پر قبضہ کر کے رہے گا۔ اس کی پلاننگ مکمل ہے، اس کا جو تیاری ہے وہ مکمل کر چکا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ چین کے ہاتھوں بھارت کو مار پڑے، اس میں امریکہ کے کیا مفادات ہیں، وہ کیوں یہ سب کچھ کروانا چاہتا ہے، بھارت کو اس حالت میں کیوں لانا چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے، اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان 45 سال پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت دونوں ممالک کی فوجیں ایک دوسرے پر فائرنگ نہیں کر سکتی، اسلحے کا استعمال نہیں کر سکتے بارڈر پر۔ وہ معاہدہ آج ٹوٹ گیا ہے۔ چین نے بھارت پر الزام لگایا ہے کہ بھارتی فوج نے ہمارے فوجیوں پر گولیاں چلائی ہیں، فائرنگ کی ہے، جبکہ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے فوجیوں نے پہل نہیں کی، پہلے چین کے فوجیوں نے ہمارے فوجیوں پر گولیاں چلائی، تو اس کے جواب میں بھارتی فوج نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے۔ اور جبکہ بھارتی فوج یہ ماننے سے بھی انکار کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہمارے فوجیوں نے تو گولیاں چلائی ہی نہیں ہیں، چین نے ہمارے فوجیوں پر گولیاں چلائی ہیں اور ہمارے فوجیوں کو دھمکایا بھی ہے۔ تو یہاں تک بھارت ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہم نے پہل نہیں کی، لیکن یہ وہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ جواباً ہمارے فوجیوں نے گولیاں چلائی ہیں۔ لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ چین کو تو فی الحال گولیاں چلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ علاقوں پر علاقے قبضہ کرتا جا رہا ہے، بھارت کے اندر گھستا جا رہا ہے، اور اس نے ابھی تک 2 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں بھارتی فوجیوں کی جانیں گئی ہیں، اور ان میں یہی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے لوہے کے راڈ استعمال کیے ہیں، کیل دار ڈنڈے استعمال کیے ہیں، ابھی تک گولی نہیں چلی۔ تو چین کو ضرورت کیا تھی جب گولیوں کے بغیر کام ہو رہا تھا، جب وہ علاقوں پر علاقے قبضہ کرتا جا رہا ہے، بھارتی فوج پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، تو چین کو کیا ضرورت تھی کہ وہ گولی چلاتا؟ چین تو تب گولی چلاتا اگر بھارتی فوج چین میں داخل ہو رہی ہے، چین اس کو روک نہیں سک رہا، چین کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچی، تب جا کر وہ گولی کا استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ بھارتی فوج کی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ بغیر اسلحے کے لڑائی کر سکیں، اور چین نے اسپیشلی وہاں پر جو فوج تعینات کی ہے ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہو چکی ہے، اور اگر ٹریننگ نہ بھی ہوئی ہو تو چین میں تقریباً ہر شخص کو بچپن میں ہی جوڈو کراٹے کی، کنگ فو کی ٹریننگ ملتی ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ بھارت کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ جو اطلاعات مل رہی ہیں ان کے مطابق چین نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر بھارت میں گھسنے کی کوشش کی، فنگر 4 کے علاقے میں اس نے مزید اندر آنے کی کوشش کی، تو دونوں فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی، اور اس جھڑپ میں کئی فوجی تو جو بھارتی فوجی تھے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے، اور جو بھاگ نہ سکے ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی تو انہوں نے فائرنگ کر دی۔ تو اب چین کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے اپنی فوج کو یہ اجازت دے دی کہ آپ گولیاں چلا سکتے ہیں، آپ فائر کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ چین کی فوج اروناچل پردیش میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ پرسوں کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کے ایک ایم ایل اے، جو اس علاقے کا ایم ایل اے ہے اروناچل پردیش میں، انہوں نے کہا کہ چین ہمارے 5 باشندوں کو اٹھا کر لے گیا ہے، اور پھر جب بھارت نے چین سے رابطہ کیا تو چین نے بولا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اروناچل پردیش تو ہے ہی ہمارا، وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، اور جہاں تک 5 بندے اٹھانے کی بات ہے تو اس کی انفارمیشن تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو ہم آپ کو کیا بتائیں، پہلی بات۔ اب چین بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے فوجیوں کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی تو ہم تو بڑے آرام سے بھارت سے اپنے سارے کے سارے علاقے واپس لے سکتے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ جب صورتحال آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی، آپ کتنا بھاگیں گے، تو مجبوراً آپ کو گولی چلانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد چین کا ایک اور بیان آیا کہ اگر ہم نے اپنے فوجیوں کو گولی چلانے کی اجازت دی تو ہماری فوج بھارت پر ٹوٹ پڑے گی اور بھارت کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا کروں۔ بھارت کے پاس کوئی بھی چیز بچانے کے لیے باقی نہیں رہے گی۔
یہ بڑا سخت بیان ہے جو چین کی فوج کی طرف سے آیا ہے۔ اب اس صورتحال میں کئی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ چین کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ گولی چلے، کیونکہ اس کا کام بغیر گولی چلائے ہو رہا تھا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ گولیاں چلیں، جنگ کا آغاز ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ فائرنگ کے بغیر، اسلحے کے بغیر جتنا وہ اندر گھس سکتا ہے اتنا گھس جائے۔ دوسری طرف کئی تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ چین چاہتا تھا، چین نے بھارت کو مجبور کیا ہے کہ بھارت گولی چلائے اور یہ ایگریمنٹ ٹوٹے جو دونوں ممالک کے درمیان ہے، تب چین اسلحے کا استعمال کر سکتا ہے، اور بھارت اور چین کا اسلحے میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ فنگر 4 میں جو بھارت کی ملٹری بیس ہے، چین اسلحے کا استعمال کر کے اس کو آرام سے اڑا سکتا ہے، اور اس کے بعد لداخ اور اروناچل پردیش تو بھارت کے ہاتھ سے گئے۔ چین کا کہنا ہے کہ بھارت امریکہ کی ٹیونز پر ناچ رہا ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی اکانومی کی آپ حالت دیکھ لیں تو اکانومی کی جو گروتھ ہے وہ مائنس میں جا چکی ہے، 1 لاکھ ڈیلی کیسز آ رہے ہیں۔ اگر بھارت نے انکوائری نہیں بٹھائی اور اپنے ان فوجیوں کو سزا نہیں دی جنہوں نے چینی فوجیوں پر گولیاں چلائی ہیں، تو پھر مجبوراً چین کو خود جواب دینا پڑے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں اے پی کا کہنا ہے، اے پی ایک بہت بڑی نیوز ایجنسی ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ بھارت پر 3 فرنٹ جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ بھارت پر 3 فرنٹ جنگ مسلط ہونے والی ہے، اور یہ تیسرا فرنٹ کون سا ہے یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ یہ خبر تو سب جانتے ہیں، لیکن تیسرا فرنٹ کون سا ہے، کوئی نیپال کہہ رہا ہے، کوئی بھوٹان کہہ رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک تو پاکستان ہے، ایک تو چین ہے۔ دوسرا بھارت کے اندر جو جنگی صورتحال ہے، یہ تو جب سے یہ بیماری آئی ہے، جب سے یہ وائرس آیا ہے، تو بھارت اس صورتحال سے بچا ہوا ہے۔ بظاہر تو آپ کو اس وائرس کی تباہی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ وائرس نہ آتا تو بھارت کے اندر جو خانہ جنگی شروع ہوئی تھی، جو وہاں، اب دلی کا حال دیکھ لیتے آپ، گلی گلی میں آگیں لگائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، مظاہرین سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، وہ جو حالات تھے، وہ جو لوگ تھے، اور پھر کشمیری، یہ سارے مل کر یہ تیسرا فرنٹ ہے۔ یہ بھی بھارت کے خلاف ہیں اور یہ بھی بھارت سے آزادی چاہتے ہیں۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں، ابھی تو عیسائیوں کا نمبر آنا تھا، سکھوں کا نمبر آنا تھا، نچلی ذات کے ہندوؤں تک کا بھی نمبر آنا تھا۔ بھارت میں صرف ہندوتوا کا راج ہونا تھا، اور اس سے جو بھارت میں تباہی آنی تھی وہ تو کورونا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ پھر اب ایک بات آپ یاد رکھیں کہ چین نے اروناچل پردیش کو نہیں چھوڑنا۔ 2010 میں چین نے دعویٰ کیا تھا کہ اروناچل پردیش ہمارا حصہ ہے، لیکن بھارت نے اس کو بالکل سیریسلی نہیں لیا تھا۔ اب چین مکمل پلاننگ کر کے آیا ہے، وہ مکمل طور پر تیاری کر کے آیا ہے۔ پاکستان اور چین میں ہر وقت جو ہے وہ انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے، اور تمام معاملات دونوں ممالک میں طے ہیں کہ اگر کیا ہوا تو کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ طے ہے۔ تو چین نے اب اروناچل پردیش کو تو نہیں چھوڑنا۔ اور اروناچل پردیش کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ذرا سمجھیں۔ اروناچل پردیش بھارت کی وہ جو 7 ریاستیں ہیں جن کو سسٹر سٹیٹس کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ریاست ہے۔ دوسری طرف چین سکم تک پہنچا ہوا ہے، اور سکم کو چکن نیک کہا جاتا ہے، جو ہم نے آپ کو کئی بار سمجھایا ہے۔ اگر چین نے وہاں سے بھارت کو پکڑ لیا تو بھارت کی 7 ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ بالکل علیحدہ ہو جاتی ہیں، جن کی 4.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ پھر اروناچل پردیش کے ساتھ ناگالینڈ لگتا ہے، وہ بھی آزادی چاہتے ہیں۔ تو یہ بالکل وہی معاملہ نظر آ رہا ہے جو پاکستان کے ساتھ 1971 میں ہوا تھا، بنگلہ دیش والا معاملہ، یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر خود اروناچل پردیش جو ہے وہ 90,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، یعنی جو یورپ کا ملک ہے آسٹریا، وہ ہے اتنا 90,000 اسکوائر کلومیٹر۔ تو اتنا علاقہ تو بھارت کے ہاتھ سے گیا۔ اس کے بعد ہماچل پردیش کا بھی نمبر آنا ہے۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ بھارت کو مار پڑے چین سے؟ کئی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیاں کہہ چکی ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ چینی فوج کو تمام اطلاعات پاکستان دیتا رہا، اور چین سے جو کچھ بھی کروا رہا ہے اس کے پیچھے اس کی بیک جو ہے وہ پاکستان ہے۔ کئی انٹرنیشنل ایجنسیاں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ یہ سب کچھ چاہتا ہے کہ بھارت کو مار پڑے، اور کیونکہ کچھ کام ہیں جو وہ بھارت سے کرانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بھارت کی ایسی حالت ہو جائے کہ وہ گھٹنوں پر آ جائے، اور گھٹنوں پر تو وہ آ ہی چکا ہے۔
آج ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے، اس نے کھل کر اپنی فوج کی یعنی امریکی فوج کی مخالفت کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی ہے، اور اس نے کھل کر بیان دیا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی امریکی صدر اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس کے خلاف بیان دے، وہ بھی کھل کر۔ اس نے کہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج مجھے پسند نہیں کرتی کیونکہ ہماری فوج جنگ چاہتی ہے، پوری دنیا میں جنگیں ہوں، ان کا اسلحہ بکے، یعنی ہمارا امریکہ کی جو کمپنیاں ہیں ان کا اسلحہ بکے، تو یہ پوری دنیا میں جنگیں کروانا چاہتے ہیں اور میں امن چاہتا ہوں۔ اور یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے پرسوں کی تھی کہ میں چین اور بھارت کے درمیان ثالثی کروانا چاہتا ہوں، جس سے بھارت کافی ناراض بھی ہوا تھا، کیونکہ بھارت کو تو امریکہ کی ہی بیک تھی کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کی بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اب ثالثی کرانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھارت تو یہ چاہتا تھا کہ امریکہ کچھ ایسا بیان دے کہ اگر بھارت پر حملہ ہوا تو وہ امریکہ پر حملہ ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ امریکہ اب اس کا کیا رول ہے وہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، وہ یہی چاہتا تھا، اس نے بھارت سے سب کچھ اسی لیے کروایا، کبھی پاکستان کے ساتھ پنگے، کبھی نیپال کے ساتھ پنگے، کبھی ساؤتھ چائنا سی میں اس کا بحری بیڑا بھیج دیا، چین کو اس کا دشمن کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو مار پڑے گی، وہ اسی ٹائم کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ چاہتا ہے کہ بھارت کو اتنی مار پڑے کہ وہ گھٹنوں پر آ جائے، اس کے پاس ہمارے علاوہ کوئی آپشن ہی نہ رہے، تب ہم آ کر بھارت کے ساتھ بیٹھیں گے، بھارت کے آگے شرائط رکھیں گے، اور اس میں جو سب سے بڑی شرط ہے، جو امریکہ کی جو شرط ہے، وہ یہ ہے کہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات بالکل ختم کر لو، کیونکہ روس امریکہ کا بہت بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اور روس بھارت کا دوست ہے، امریکہ بھی بھارت کا دوست ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روس کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرو، اور جو بھارت کے پاس اسلحہ ہے، 80% اسلحہ بھارت کے پاس روس کا ہے، جو کافی پرانا ہے، تو امریکہ اب یہ چاہتا ہے کہ بھارت روس کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرے اور امریکہ سے اسلحہ خریدے، ہم سے اسلحہ خریدو، F-35 خریدو، یہ چیزیں ہم سے خریدو، اور اس کے علاوہ بھی وہ جو کچھ کروانا چاہتا ہے بھارت سے کہ یہ سرجیکل سٹرائکس کے ڈرامے بند کرو، کھل کے پاکستان کے ساتھ جنگ کرو، ایران کے ساتھ جنگ کرو، جو کچھ بھی وہ بھارت سے کروانا چاہے وہ پھر کروا سکتا ہے، اس شرط پر وہ چین سے بھارت کی جان چھڑوائے گا۔ تو یہ پلان ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کا، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے وہاں کے صدر کو بھی مجبوراً وہی کرنا پڑتا ہے، اور وہاں کا صدر بھی وہی بنتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ CIA وغیرہ یہ سب کچھ تو ہے، اصل اسٹیبلشمنٹ ہے اسرائیل، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں جنگیں ہوں، پوری دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہو، بہت بڑی تباہی آئے، اسی کے بعد تو یہ مانتے ہیں کہ ان کا مسیحا آئے گا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔